رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر مختلف احادیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ اچھی طرح جانتے بھی ہیں کہ ہم قرآن پاک کے ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ احادیث اور آیات وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ ابھی جو موضوع ہمارا چل رہا تھا وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک احادیث کریمہ کا مطالعہ نہ کیا جائے تکمیل اطاعت رسول ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ کئی موضوعات پر میں نے حدیثیں عرض کیں، اسی سلسلے کو آگے بھی کنٹینیو رکھیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ جہاں تک ہو سکے، کیونکہ احکام تو لاکھوں کی تعداد میں مختلف نوعیت اور مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، جو یہاں پر بیان کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن حتی الامکان جہاں تک ضروری احکام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو بخاری و مسلم کی ایک روایت سے آج کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ایک مرتبہ، جو کامل مومن ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ کسی کو آزما لیتا ہے، وہاں سے دھوکہ ملے، بے وفائی ملے، فراڈ ملے، وہاں سے راز کا افشا کرنا اس کو حاصل ہو، تو پھر دوبارہ وہ اس پر اعتماد نہیں کرے گا۔ مومن سادہ ضرور ہوتا ہے لیکن بے وقوف نہیں ہوتا۔ تو یہ نہیں کہ کسی ایک نے آپ کو بے وقوف بنایا تو دوبارہ پھر انسان اس سے بے وقوف بن رہا ہو۔ تو یہ سرکار گویا کہ اس حدیث میں بظاہر تو خبر ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر اس کو ایز اے خبر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کامل مومن کی خبر دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے اندر کامل مومن کی علامت تلاش کرنی ہے تو بس آپ ایک مرتبہ کبھی سادگی میں دھوکے میں آ گئے تو آ گئے، لیکن اب آپ بے وقوف نہیں ہوں گے۔ کامل مومن بے وقوف نہیں ہوتا کہ بار بار دھوکہ کھاتا رہے۔ تو ہم اپنے اندر اس مومنانہ کمال کو جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں یا نہیں ہیں، اور یا پھر اس میں ایک حکم بھی پوشیدہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کامل مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، تو پس اگر ایک مرتبہ آپ کہیں نقصان کا شکار ہو گئے تو اب دوبارہ وہاں سے نقصان کا شکار نہیں ہونے چاہیے، احتیاطی تدبیر اختیار کریں۔ تو اب یہ تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے، اس کی تھوڑی سی مثالیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ ہم لوگ پیشہ ور فقیروں کو دیتے ہیں، وہ آ کے مسکین سی صورت بناتے ہیں، بالکل رونی صورت بنا لیتے ہیں، ایسی دیکھ ایک دم رحم آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، صبح سے شام تک ان کا کام بھیک مانگنا ہے، نہ یہ کام کرتے ہیں نہ کچھ۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روڈوں پہ کھڑا کر دیں گے، سارا دن آپ دیکھیں وہ بچے کھڑے رہتے ہیں۔ اتنا ظلم عظیم، یعنی اگر میری گورنمنٹ ہو فرض کر لیں تو میں ان سب کو سب سے پہلے سزا دوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کئی گھنٹے تک زبردستی کھڑا رکھا جاتا ہے، اب چاہے وہ ان کی اپنی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایک ظلم عظیم ہے کہ چند ٹکے کمانے کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ کھیلنے دیں، نہ ان کی ذہنی نشو و نما کچھ ہونے دیں، نہ ان کو تعلیم حاصل کرنے دیں، نہ تربیت حاصل کرنے دیں، اور ان کو بھیک مانگنے پر آپ لگا دیں۔ تو یہ مطلب پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ کہ ایسا مسکین صورت بناؤ کہ سامنے والے کے دل میں رحم پیدا ہو اور وہ تمہیں دے دے۔ اب یاد رکھیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو بغیر کسی ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی جھڑ چکا ہوگا سارا گوشت۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ تو جو ایسا فعل کر رہا ہے جس کی بنا پر وہ اخروی سزا کا مستحق ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ فعل گناہ ہے، حرام ہے، غلط ہے، اور اس میں اگر ہم تعاون کریں گے تو پھر لازم بات ہے کہ ہم بھی قابل گرفت ہوں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن برائی اور زیادتی، گناہ اور زیادتی کے کام میں باہم تعاون نہ کرو، اور ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ایک دفعہ دے دیا، پتہ چلتا رہے بھائی اندھا بنا ہوا تھا، یہ تو اندھا نہیں ہے، یہ تو پیشہ ور ہے۔ یہ گویا کہ چلو پہلی مرتبہ چل جاتا ہے کہ کوئی نووارث شہر میں آیا، اس کو ان کا پتہ نہیں تھا، کر دیا، لیکن پھر روزانہ
یا بار بار ہم دھوکے میں آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامل مومنانہ صفت سے خالی ہیں، ورنہ ان کو کبھی دوبارہ نہ دیں۔ ایسی مساجد کے اندر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو بڑے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے نئی ٹیکنیک، نئی سے نئی ٹیکنیک لے کر آتے ہیں۔ پرانی ٹیکنیک فیل ہو گئی، پہلے پھٹے پرانے کپڑوں میں آتے تھے، روتے تھے اور یہ اور وہ، لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پیشہ ور نے چھوڑ دیا۔ اب آتے ہیں انتہائی اپ ٹو ڈیٹ ہو کر، پینٹ شرٹ پہنی ہوگی، صاف ستھرے کپڑے ہوں گے اور بالکل اتنا مہذب آدمی نظر آئے گا کہ کچھ انتہا نہیں، اور وہ پھر کھڑے ہو کر کہے گا کہ جی میں ٹیوشن سینٹر چلاتا تھا، میرے ایک دم کرائسس آ گئے، میں بہت ہی مشکل میں آ گیا ہوں، قرضہ آ گیا، فلاں ہو گیا، آپ میری مدد کریں۔ یعنی کتنے ہم تو اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ ہماری مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں پر اسی طرح ابھی پچھلے جمعے کی بات ہے، ایک ایسی اپ ٹو ڈیٹ شخص، اور یہ اس طریقے سے وہ جھوٹ بول کر مسجد کے اندر آپ اندازہ کریں، اور جمعے کی نماز کے فوراً بعد سنت پڑھنے والوں کی نمازوں کو خراب کر کے چیخ کر وہ پیسے مانگے، اور جب اس کو روکا گیا اور پکڑا گیا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ تو یہ مطلب اس طرح کے لوگ ہیں۔ ایسی مطلب میں حیدرآباد سے آیا ہوں، چشمے کا کاروبار کرتا تھا اور میری یہاں پر آ کر جیب کٹ گئی، آپ تھوڑا سا مجھے پیسے دے دیں کہ میں واپس چلے جاؤں، اگر آپ مجھے قرض دینا چاہیں تو قرض دے دیں، میں آپ کو واپس آ کر دے دوں گا، پھر نہ آپ ملیں گے نہ وہ ملیں گے۔ میں نے ایک آدمی کو 2-3 مسجدوں میں اس طرح پکڑا، وہ ہر ایک مسجد میں ایک قصہ بیان کیا، دوسری مسجد میں، تیسری مسجد میں، اور وہ اتفاقاً مطلب میں نے کون سا اس کا پیچھا کیا تھا لیکن پکڑا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ دکان پہ بیٹھے تھے، ایک آ گیا بوڑھا شخص اور بالکل جنا کیپ لگائی ہوئی، صاف ستھرے کپڑے، اور اس نے کہا کہ میں باہر سے آیا تھا، یہاں میری جیب کٹ گئی، تو آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں تاکہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں، اور یہ گھڑی اتاری اس نے، یہ گھڑی آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب میں آؤں گا پیسے آپ کے دے کے گھڑی لے جاؤں گا اپنی۔ ہمارے والد صاحب نے مروت میں کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ رکھ لیں، ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، پیسے دے دیے۔ پھر 1-2 دن بعد میرے والد صاحب کسی دوست کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اندر کو تھے، تو وہی آواز آئی کہ میں آیا ہوں اور اس طرح میری جیب کٹ گئی، آپ گھڑی رکھ لیں۔ اب والد صاحب نے دیکھا تو وہی کھڑا ہوا تھا، پکڑ لیا اس کو کہ چلو تمہیں پولیس کے حوالے کریں۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر دیں، میں چند گھنٹوں میں باہر واپس آ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم بوڑھے آدمی ہو، شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ تو جواب میں کہتا ہے کہ کس چیز کی حیا کروں، میں اپنے فن کا کما رہا ہوں، یہ ایک مہارت ہے، یہ فن ہے، آپ ذرا کر کے بتائیں، ایسا نہیں کر سکیں گے؟ میں محنت کرتا ہوں، دوسرے کے دل کو نرم کرتا ہوں، میں اس مہارت کے ساتھ مانگ کے ہم پیسہ کما رہے ہیں، یہ بھی ایک فن ہے۔ آپ اندازہ کریں جب بے حیائی کا عالم یہ ہو تو کیا معاشرے کی اس قسم کے لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے؟ لیکن ہم اتنے بھولے بھالے اور معصوم ہیں کہ ہر دفعہ ان سے لٹتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی پتہ نہیں کون سا مدد کا ٹیکس ہے، کون سا، اس کے میسیج آتے ہیں، کتنے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسی نوکریوں کا لالچ، پتہ ہے کہ یہ تمام دھوکے دے رہے ہیں، پھر لاٹری کا ٹکٹ آپ کا نکل آیا، اتنے پیسے بھیج دیں آپ کو یہ مل جائے گا۔ اس طرح ای میل کرتے ہیں کہ آپ کے ایک شروع میں اپنے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں نیا جب میل استعمال کرنے لگا، ایک خاتون کی میل آ گئی کہ میں بیوہ ہوں اور میں پھر کو مرنے والی ہوں، کروڑوں ڈالر میرے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن میرے قریبی رشتہ دار بڑے خطرناک ہیں، وہ لے لیں گے پیسہ، میں چاہتی ہوں یہ غریبوں میں تقسیم ہو، تو آپ اپنا میرا یہ اکاؤنٹ کا کوڈ ہے، یہ بینک کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اس میں تو مطلب خاص جگہ پر، تو وہاں سے آپ اس کو حاصل کر لیں، لاکر وغیرہ میں۔ تو اب میں نے اس جگہ چیک بھی کیا تو واقعی وہاں پہ موجود، میل بھیجی تو وہاں سے رسپانس بھی آیا۔ پھر وہ مطلب یہ کہ جب میں نے کہا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ بھیج دیں، تو جواب میں آیا کہ اتنے تقریباً پاکستانی 90,000 سے اوپر بنتے تھے کہ یہ پیسہ آپ یہاں بھیج دیں تاکہ ہم ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کر کے مکمل طور پہ کارروائی کر کے یہ آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کریں۔ تب کہیں جا کے وہ ہوش آیا، وہ شکر ہے کہ میں تو خیر اس پہ نہیں پھنسا۔ اور یہ اس طرح کی ایک نہیں سینکڑوں میلز آتی ہیں جو اس طرح فراڈ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اب ہمارے جو سادہ لوگ ہیں ان سے لٹتے رہتے ہیں۔ ایسی جعلی عاملین 1 روپیہ دو، 2 روپے کر دیں گے، ایک سونے کا سیٹ دیں، 2 سیٹ کر دیں گے، کتنے لوگ ان سے لٹ رہے ہیں اور مسلسل لٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوٹ مار اور فراڈ کرنے والے ہمارے معاشرے میں ہیں، تو اگر ہم کامل مومن ہوں گے، ایک دفعہ کوئی دھوکہ ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ کبھی ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور اگر اس کو حکم کے طور پہ لیا جائے تو دوبارہ اعتماد نہیں کرنا ہوگا، اگر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایسی اگر آپ نے کسی کو راز بتایا اور وہ آپ کا راز کسی اور کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، حالانکہ آپ نے مکمل اشارے دے دیے تھے کہ یہ راز کی بات ہے، کسی کو نہ بتانا،
اور بعض اوقات ہم صراحتاً کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کسی کو نہیں بتائیے گا آپ، اور پھر وہ کسی کو بتا دے تو سمجھ لیں کہ اگر آپ کامل مومن ہیں آئندہ اس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے، چاہے وہ خدا کی قسمیں کھائیں، اس لیے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے کسی سے دھوکہ کھا لیا، ایک مرتبہ وہ اپنے آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دوبارہ اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے بعض ہوتے ہیں آپ نے ان کو قرضہ دے دیا، قرض دبا لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، اور پھر یا تو بہت ہی رلا رلا کر دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد پھر قرض مانگ لیتے ہیں۔ تو ہمارے بعض بہت ہی سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ملتا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ آ کے رونے لگیں تو ان کو اور قرضہ دے دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر میں پریشانی تنگ دستی چل رہی ہے ان کو پیسہ دے دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک دفعہ قرضہ لے کر پھر دوبارہ شکل بھی نہیں دکھاتے، پھر اسی وقت دکھاتے ہیں جب دوبارہ آپ سے کوئی کام ہوتا ہے، اپنا مطلب نکلتا ہے، تب وہ آتے ہیں۔ تو ایک کامل مومن جو ہے وہ ایسے لوگوں کو فوراً پہچانے گا کہ یہ صرف اپنے مطلب کے یار ہیں، یہ آپ کو دوستوں میں بھی نظر آئیں گے، محلے میں بھی نظر آئیں گے، رشتہ داروں میں نظر آئیں گے، جو اپنے صرف وقتی کام کے لیے آپ کو ایسا بولیں گے جیسے تو آپ بہت عظیم شخصیت ہیں اور ان کا کام نکل جائے گا تو اس طرح آپ کو اٹھا کے پٹخیں گے جیسے آپ سے حقیر اور کوئی بھی نہیں ہے، سلام کا جواب تک نہیں دیں گے۔ قرض مانگنا ہو تو ایسا بچ بچ جائیں گے کچھ انتہا نہیں، اور قرض لینے کے بعد آپ فون کریں تو آپ کا فون اٹینڈ نہیں کریں گے۔ تو اب مومن اگر ہے، آپ کامل مومن ہیں، تو مومن ایسے لوگوں سے دوبارہ دھوکے میں مبتلا نہیں ہوگا، پھر دوبارہ ان سے کبھی بھی رابطہ نہ کیا جائے۔ ایسے جو رشتہ دار بات ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بہت کلوزنس ہو گئی ہے تو بہت سی باتیں آدمی دوسرے کی بھی ڈسکس کر لیتا ہے کہ فلاں ایسا کہہ رہا تھا، فلاں ایسا مسئلہ، فلاں ایسا مسئلہ، جب آپس میں ملتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو بڑا اعتماد کر کے گفتگو کی تھی کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں، اور انہوں نے فوراً وہ بات اس کو جا کر لگا دی، اور پھر وہ آپ سے بدظن ہو گیا اور آپ سے بدگمان ہو کے دور ہو گیا، تو کیا یہ دوبارہ اس اعتماد کے قابل ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بات کہی جائے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگوں سے تو فوراً قطع تعلق کیا جائے، کہ جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں تاکہ فتنے پھیلیں، انتشار پھیلیں، ہمارے سب ہمدرد رہیں لیکن آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہو جائیں، اس قسم کے رشتہ داروں سے اپنی جان چھڑائیں، ورنہ نہ یہ آپ کے گھر کو بسنے دیں گے، نہ آپ کی اولاد کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بننے دیں گے۔ ایسے لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ فوراً کوئی بات لے کر کسی دوسرے تک پہنچانا تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے ہو۔ اس لیے ان باتوں پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بالکل مطلب ایک دفعہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو دوبارہ آدمی کو اس مطلب دھوکے میں مبتلا ہونا، فریب میں مبتلا ہونا، دوبارہ ایسے ناقابل اعتماد لوگوں پر اعتماد کرنا، سمجھ لیجئے کہ کامل مومنین کی فہرست سے آپ کو خارج کر دے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جادو ٹونے وغیرہ کرواتے ہیں، تعویذات کرواتے ہیں، اگرچہ اثر وہیں پر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، ورنہ کوئی لاکھ جادو کروائے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی نے تعویذ کروائے، وہ اقرار کر لیتے ہیں، کسی طرح پتہ چل ہی جاتا ہے اور کنفرم پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں سے اقرار ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بعض لوگ معافی مانگ لیتے ہیں کہ جی معاف کر دیں، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، غلطی ہو گئی فلاں فلاں۔ تو آپ اگر بڑے دل کے ساتھ معاف کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، شریعت پسند کرتی ہے اس چیز کو، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں ایسے لوگوں پر دوبارہ اعتماد نہ کریں۔ اگر کسی ایک شخص کا وار ناکام ہوتا ہے اور اس کا وہ راز آشکار ہو جاتا ہے، وہ بدنام ہوتا ہے، تو بسا اوقات ہم نے یہ مشاہدہ یہ بھی ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن ہے، کہ وہ دوبارہ قریب آ کر چاہتے ہیں کہ پہلے جو مسٹیک ہوئی اب دوبارہ نہ ہو، اب کامیاب وار کیا جائے۔ تو پھر یہ کہ وہ معافی وافی کر کے پھر گھر میں آنا جانا شروع ہوتا ہے، اب کی دفعہ کچھ اور طریقے سے وہ تعویذات کرنا، کوئی گندی چیز پلا دینا، کھانے میں کوئی چیز ملا دینا، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور بہرحال ان چیزوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں لیکن اثر ہم تک پہنچے گا کہ نہیں، یہ اللہ کی مشیت پر ہی موقوف ہوتا ہے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید غیبی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان اثرات کو روکتا نہیں ہے، آزاد چھوڑ دیتا ہے تو ہم تک پہنچ بھی جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ شخص اعتماد کے قابل نہیں تھا، اس نے آپ کے خلاف کیا تھا، اس نے گھر خراب کرنے کی کوشش کی تھی، تو بھائی دور کا سلام اچھا ہے، ٹھیک ہے جاؤ تمہیں معاف کیا لیکن اب ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اگر خاص طور پہ جو گھر کی خواتین ہیں
جو بہنیں اگر ہمیں سن رہی ہیں ان کو اپنے ذہن کو اور طبیعت کو مضبوط بنانا چاہیے. بعض بہت ہی نازک سی طبیعت کی ہوتی ہیں, ذرا کوئی روتا دھوتا ہے فوراً مان جاتی ہیں بیچاری, لیکن لوگ اتنے مطلب خطرناک ہو چکے ہیں اور ایسے باطن سیاہ ہو چکے ہیں کہ دوبارہ ہمدردیاں حاصل کر کے آ کے زیادہ زور سے چھرا مارتے ہیں کہ انسان سانس بھی نہیں لے سکتا. اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں, جب ایک دفعہ آپ کو دھوکہ ہو گیا, کسی نے آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے, کوئی آپ کو آپ کے مال کو ہلاک کرنا چاہتا تھا, یہ تمام چیزیں ظاہر ہو گئیں, کوئی گمراہ کرنا چاہتا تھا, تو پھر اس کے اوپر اعتماد ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. یہ بخاری و مسلم کی ہی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ہیں, قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام کرے گا, نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. گویا کہ 3 قسم کے گروہ آدمی کہہ لیں یا جو اس قسم میں شامل ہیں, وہ 3 قسم کے گروہ ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو کلام کے قابل نہیں سمجھے گا, نگاہ رحمت بھی نہیں ہوگی, انہیں گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں کیا جائے گا, اور دردناک عذاب ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا ایک وہ آدمی جو جنگل بیابان میں ضرورت سے زائد پانی پر قابض ہے, پھر وہ مسافر کو بھی اس کے استعمال سے روکتا ہے. یعنی روزمرہ استعمال کی وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو, وہ کسی ضرورت مند کو, صحیح ضرورت مند کو دینے سے روک لینا, یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کی بنا پر آخرت میں عذاب ہوگا. یہاں تو سرکار نے خاص ایک سچویشن بیان کی, اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر عموماً پہلے دور میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے, لیکن راستوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو بارش کے پانی کو جمع کر لیا کرتے تھے, تو وہ پھر مسافروں سے روکتے, کبھی ان کو مہنگے داموں بیچتے تھے. ان کے بارے میں کلام خاص کیا تاکہ مثال سمجھ میں آئے. مزید اس پہ تفصیلی کلام کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.